بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پہلے سپارے کی یہ مشہور و معروف آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، ترکیب پڑھیں گے، قاعدے پڑھیں گے، لیکن پہلے قاعدے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے لفظ اولا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ وہ اسم اشارہ ہے جو جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، کسر کے ساتھ، مد کے ساتھ۔ یہاں مد کے ساتھ ہے اولائی، اولائی یہ مد ہے۔ مد سے مراد ہے الف ممدودہ کے ساتھ۔ اگر ہوتا نا اولا اولا تو پھر یہ ہونا تھا کسر کے ساتھ۔ یہاں قرآن پاک میں مد کے ساتھ یعنی الف ممدودہ کے ساتھ آیا ہے۔ اولائی اسم اشارہ ہے، جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں یا اس کے استعمال کے دو طریقے، مدن و قصرن۔ یہاں مدن ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، یہاں مؤنث کے لیے نہیں ہے۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ کاف اسم اشارہ کے ساتھ جب لگتا ہے پکا کہتا ہے کہ وہ ضمیر نہیں ہوتا، حرف خطاب ہوتا ہے۔ جی اگلی بات، یہ حرف خطاب اسم اشارہ کے ساتھ لگتا کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ مخاطب جو ہے وہ ایک ہے، دو ہیں، تین ہے، چار، کیا مطلب ایک ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں، پھر مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ یہاں اولئک یہ کاف نے بتایا کہ یہ کلام تو اللہ رب ذوالجلال کا ہے، متکلم اللہ ہے، مخاطب نبی پاک کی ذات ہے، تو سرکار کی ذات ایک ہے۔ ہاں اولائی جن کی یہاں بات ہو رہی وہ جمع ہے، اس میں اشارہ جن کے لیے آیا وہ کئی ہے، وہ جمع ہے۔ ہاں جس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جی یہ باتیں کرنے کے بعد اولئک یہ معرفہ ہے، کیونکہ معرفہ کی ہیں 7 قسمیں۔ نمبر 1 مضمرات، اب سنیں گے۔ نمبر 2 اسماء اشارات۔ نمبر 3 اسماء موصولہ۔ نمبر 4 اعلام۔ نمبر 5 معرفہ بالف لام، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ نمبر 6 معرفہ بانیدہ یعنی منادہ، اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 نکرہ کا معرفہ بانیدہ کو چھوڑ کر پانچوں میں سے کسی ایک طرف مضاف ہونا، تو اسماء اشارہ معرفہ ہیں، یہ اسم اشارہ ہے۔ جی معرفہ یہ کیا ہے؟ یہ معرفے کے بعد آیا جار مجرور، اور یہ کلام کا آغاز ہے۔ کلام کے شروع میں معرفہ ہے اور اس کے بعد آئے جار مجرور، اور شرط ہے جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو۔ معرفہ کو اکثر مبتدا بناتے ہیں، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر۔ جی اس سے اگلا قاعدہ ہدن ہے نکرہ، نکرے کے بعد یہ جار مجرور ہے، اس جار مجرور کا متعلق موجود نہیں، نکرہ ہے ہدن۔ کیوں نکرہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ہدن نہیں ہے۔ دوسرا ہمارا یہ قاعدہ ہے جس پہ تنوین آئے کسی کا نام نہ ہو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ ہدن پہ تنوین ہے، کسی کا نام نہیں ہے، لہذا یہ نکرہ ہے۔
نکرہ کے بعد جار مجرور ہے اور اس جار مجرور کا متعلق موجود نہیں، لہذا قاعدہ ہے کہ پھر نکرہ موصوف بنتا ہے، جار مجرور متعلق ہو کے صفت بنتا ہے۔ جی یہ ہدن موصوف ہے، کیا ہے؟ من حرف لفظ رب اسم ہے، اسم کے ساتھ ضمیر ہے، پکا قید ہے، ضمیر مجرور متصل، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ہم نے اس کی صفت بنانی ہے تو متعلق کریں گے ثابتن، کس کے؟ پھر یہ ثابت اپنے وفائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہوگا صفت، موصوف صفت مل کے علی جار کا مجرور۔ اب وہ ہمارا قاعدہ کہ معرفہ کے بعد جار مجرور، یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتون، کس کے؟ ثابتون میں ہم ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأُولَئِكَ، جو باتیں ہم نے یہاں کی اب یہاں کریں گے نہیں، اولئک اس میں اشارہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے، لیکن یہاں مذکر کے لیے جمع مذکر اس کے استعمال کے دو طریقے، قصرن مدن، یہاں مدن کاف حرف خطاب، یہ بتلانے کے لیے کہ مخاطب کیسا ہے، یہاں مخاطب واحد مذکر، تو اولئک آگے ہم، آگے المفلحون۔ ایک قاعدہ ہے خبر معرفہ ہو یا اس میں تفضیل کی کیا ہے من کے ساتھ، خبر معرفہ ہو یا اس میں تفضیل تو پھر مبتدا خبر کے درمیان کیا ایک ضمیر آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اس ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ضمیر بھی کہنا ہے کہ نہیں کہنا، کہ اسے ضمیر بھی نہیں کہتے، صیغہ مرفوع منفصل، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، ایک ضمیر آتی ہے، یہ آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، بظاہر تو یہ ضمیر ہی ہے، ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فصل، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ مبتدا ہے، المفلحون خبر ہے اور خبر معرفہ ہے، درمیان میں ضمیر آئی، اس کا نام ہے ضمیر فصل۔ یہ کیوں آتی ہے؟ اگر نہ آئے، کیا کہا؟ اگر نہ آئے تو پھر مبتدا اور خبر ایسے لگتے ہیں جیسے موصوف صفت، پھر جو خبر ہوتی ہے اس کا التباس آتا ہے صفت کے ساتھ، ایسے لگتی جیسے وہ صفت ہے۔ اچھا جی بتائیں کیسے؟ بالفرض آپ اس کو ذرا نہ پڑھیں، قرآن پاک کا لفظ ہے، فرض کریں کہ آپ نہیں پڑھ رہے، اولئک جمع، المفلحون جمع، ایک مطابقت، معرفہ دو، مذکر مؤنث مذکر تین، مرفوع چار، تو جہاں چار طرح مطابقت وہ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہم ضمیر نہ ہوتی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی صفت ہے، اس نے آ کے بتایا میرا ماں بعد میرے ماں قبل کی صفت نہیں خبر ہے۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ اچھا یہ جو ضمیر ہے اس کے بارے میں اکثر نحوی یہ کہتے ہیں اس کی ترکیب نہیں کرنی، اس کی او بھائی جان سمجھ آئی؟ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے 9 سپارے میں، بال پر پتہ نہیں ان کانا ہے، ان کانا کیا ہاذا هو الحق، کیا ہے؟ ان کانا ہاذا، یہ الحق ہے، الحق یہ ہوا ضمیر فصل ہے، الحق کانا کی خبر ہے۔ اگر ضمیر فصل ترکیب میں مبتدا بنتی ہوتی اکثر ناویوں کے نزدیک تو الحق نہ ہوتا، ستے ہو جاگ رہے ہو، تو اولئک کا مبتدا ہے، ہم ضمیر فصل ترکیب اکثر ناوی نہیں کرتے، المفلحون صیغہ صفت، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگا، اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ میں اب صرف ترجمہ کروں گا۔ اولئک وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، سمجھ نہیں؟
وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کوئی سمجھ میں آئی؟ آخری مرتبہ وہی لوگ، یہ اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا، میں وہ کر رہا ہوں، ہمیں سمجھ نہ آنا الگ بات ہے، ترجمہ اعلیٰ سرکار نے یہ کیا، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔